بسم الله الرحمن الرحيم من تذكر جيران بذي سلامي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جادو کے متعلق جو ہے کچھ عرض کروں گا اور جادو کا طریقہ علاج بھی عرض کروں گا. جادو کی بہت ساری اقسام ہیں اور ان اقسام میں سے ایک قسم جو ہے وہ لوگوں کے درمیان نفرت ڈالنا یا تفریق ڈالنا، یا دو ایسے لوگ جو آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہوں حسد کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے جو ہے ان کے درمیان کوئی ایسا عمل کر دینا کہ جس سے ان کی محبت جو ہے نفرت میں بدل جائے. تو یہ جادو جو ہے عام طور پر جو ہے کیا جاتا ہے اور یہ جادو جو ہے بہت ہی زیادہ عام ہے. اور اس جادو میں جو ہے جب اس کے اثرات جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ دو لوگ جن پر جو ہے یہ وار کیا جاتا ہے یا جادو کا یہ وار چل جاتا ہے وہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا جو ہے گوارا نہیں کرتے. اور جب کبھی ایسا ہو جب کبھی دو لوگوں کے درمیان آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اس سے پہلے ان دو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ آپس میں محبت تھی، الفت تھی، پیار تھا اور دوستی تھی، اور اچانک جو ہے یہ دوستی اور محبت جو ہے نفرت میں بدل گئی، تو سمجھ لیجئے کہ دال میں جو ہے کچھ کالا ہے. تو یہ جادو کی قسم جو ہے عموماً جو ہے والدین کے درمیان بھی جو ہے کی جاتی ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان بھی جو ہے کی جاتی ہے، اور ماں اور بیٹے کے درمیان بھی جو ہے اس تفریق کو جو ہے اس پر جو ہے جادو کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بہن بھائیوں کے درمیان بھی کیا جاتا ہے، اور گھر کے دیگر افراد اور عزیز و اقربا کے درمیان بھی جو ہے اس طرح کے جو ہے جادو جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور باہم تفریق جو ہے ایسی شدید ان کے درمیان جو ہے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ ہر وقت لوگ جو ہے خاص طور پر گھر پر اگر ایسا کسی کے وار کیا جائے تو گھر کے افراد آپس میں جو ہے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور کبھی کسی بات پر جو ہے ان میں اتفاق جو ہے نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کی جو ہے شکل دیکھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے. تو اس جادو کے علاج کے لیے انشاءاللہ میں آج کچھ عرض آپ سے کروں گا. تو اس طرح کے جادو میں جو وار کیے جاتے ہیں یا جادوگر مختلف قسم کے جو ہے وار کرتے ہیں، اس میں اکثر جو ہے ایسے لوگوں کے جو ہے کپڑے استعمال ہوتے ہیں، کپڑوں پر جو ہے جادو کیا جاتا ہے. اگر دو لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنی ہے تو کپڑوں میں جو ہے جادو کیا جاتا ہے. یا بعض اوقات کسی چیز پر جو ہے پڑھ کر بھی ان کو کھلا دیا جاتا ہے. یا اس کے علاوہ اگر جو ہے جیسے کسی کے گھر پر کرنا ہے تو اکثر جادوگر جو ہے وہ قبرستان کی مٹی یا پھر کسی ٹوٹی ہوئی قبر کی مٹی یا پھر جہاں مردے وغیرہ شمشان گھاٹ پہ جلائے جاتے ہیں شمشان گھاٹ کی جو ہے راکھ، اور یا اس طرح کی جو ہے جانوروں کی جو ہے ہڈیاں ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان پر جو ہے جادو پڑھ کے، اور بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں گھروں میں پھینک دی جاتی ہیں. یا جیسے مٹی وغیرہ جو ہے وہ قبرستان کی مٹی وہ گھروں میں جو ہے اس پر جو ہے پڑھائی کر کے پھینک دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایسے گھروں میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے تباہی آتی ہے اور لڑائی جھگڑے اور آہستہ آہستہ گھر کے افراد میں جو ہے بیماری بھی آتی ہے، اور یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ آپس میں جو ہے گھر کے افراد جو ہے آپس میں ایک دوسرے دست و گریبان رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل تک جو ہے دیکھنا جو ہے گوارا نہیں کرتے. یہ چیزیں جو ہے ہمارے جو ہے مشاہدے میں آئی ہیں. جب کبھی بھی ہم نے کبھی اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. تو پھر اس قسم کے جادو کا علاج جو ہے وہ اس کے مختلف طریقے ہیں، کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور مختلف جو ہے اعمال ہیں. اور یہ چند اعمال جو تجربہ شدہ اعمال ہیں یہ میں آپ سے ذکر کروں گا. آپ اس طریقے سے جو ہے عمل کر کے ایسے لوگوں کا جو ہے علاج کر سکتے ہیں. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی دو لوگوں پر جادو کیا جاتا ہے تفریق کے لیے، دو لوگوں پر اگر جادو کیا گیا ہو تو آپ نے دونوں کا علاج کرنا ہے. آپ فرداً دونوں کو بٹھائیے اور ان پر 33 بار سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ پڑھ کر دم کیجیے. اس سے پہلے آپ اپنا اور مریض کا حصار جو ہے وہ ضرور کیجیے. حصار کے بغیر جو ہے آپ مریض کو جو ہے دم نہ کیجیے اس قسم کا. جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ ان مریضوں پر جو ہے جادو کیا گیا ہے تو اس جادو کی کارڈ کی نیت سے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیجیے، اور 2-3 بار کے عمل سے انشاءاللہ مریضوں کو جو ہے افاقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے جادو کے اثرات جو ہے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ درود تاج کو بھی عمل میں لا سکتے ہیں. آپ مریضوں کے سامنے بٹھائیں اور درود تاج کو آپ 41 بار پڑھیے. اگر اتنی تعداد میں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 11 بار پڑھیے. تو 2-3 نشستوں میں آپ جب دم کریں گے مریض کو، مختلف ٹائمنگز میں آپ جو ہے 2-3 نشستوں میں مریض کو دم کریں گے تو انشاءاللہ مریض کو اس سے افاقہ ہوگا. اور گھر کے اندر اگر جادو کیا گیا ہو تو اس کے لیے بھی درود تاج بہت زیادہ مؤثر ہے. درود تاج آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے گھر کے اندر جو ہے
گھر کے اندر گھر کے افراد جو ہے اس کا چھینٹا مارے گھر کی دیواروں پر، تو اس کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے چہل کاف کے عامل ہیں یا پھر جو ہے آپ ناد علی کے عامل ہیں، تو آپ ان اعمال کے ذریعے بھی جادو کی آپ کاٹ کر سکتے ہیں۔ مریض کو آپ اسی طریقے سے آپ سامنے بٹھائیے، آپ مریض کا احسار کیجیے، اپنا احسار کیجیے، اور ناد علی کو 110 بار پڑھیے، چہل کاف کو 40 بار پڑھیے۔ تو ان دو اعمال سے بھی آپ مختلف طریقے سے مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جادو کا جب جو ہے اثر مریض پر جو ہے شدید جب اثر آتا ہے مریض کے اوپر، تو مریض جو ہے جمائیاں لیتا ہے، تو یہ اس کی نشانی ہے۔ بعض کا جو ہے مریض جو ہے بہت زیادہ جمائیاں لیتا ہے، جب آپ دم کریں گے تو مریض جو ہے بہت زیادہ جمائیاں لے گا، اور اس کے بعد آپ نے جب مقررہ تعداد آپ پوری کریں گے تو اس کے بعد جو ہے مریض ایک دم سے یعنی کہ مریض جو ہے ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا حصار توڑیے اور مریض کا بھی حصار توڑیے، اور پھر آپ سورہ فاتحہ 41 بار یا پھر آیت الکرسی جو ہے اسے آپ 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو دیجیے۔ تو 2-4 نشستوں میں جب آپ مریض کو دم کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے مریض کو جو ہے فاقہ ہوگا۔ اگر گھر کے اوپر اس کے شدید قسم کے اثرات ہیں تو گھر کے اندر آیت کریمہ کا ختم کرانے سے یا پھر سورہ بقرہ پڑھنے سے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے دیکھا گیا ہے کہ ان اثرات میں جو ہے واضح طور پر جو ہے کمی آتی ہے، اور ان چیزوں کا اثر جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی گھر کا اثر دور کرنے کے لیے آپ اتارا بھی کر سکتے ہیں، گھر کا بھی اتارا کیا جاتا ہے، اور یہ اتارا گوشت پر بھی ہوتا ہے، اور یہ اتارا ہانڈی پر بھی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہانڈی کے عمل کے عامل ہیں تو آپ ہانڈی پر بھی اتارا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان اعمال کے اگر عامل نہیں ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیگر چہل کاف وغیرہ سے اگر علاج کرنا چاہیں تو پھر آپ اس گھر کی مٹی کو آپ جو ہے جمع کیجئے، یعنی گھر کی کسی ان افراد میں سے کسی فرد سے آپ کہیے کہ گھر میں وہ جھاڑو دیں، اور اس جھاڑو میں جتنی مٹی نکلے، جتنی بھی ڈسٹ نکلے، آپ اس ڈسٹ پر اس مٹی پر جو ہے کاٹ کی نیت سے چہل کاف کو 40 بار پڑھیے، 40 بار یا 20 بار پڑھیے، اور اس کے بعد آپ اس مٹی کو سمندر میں ڈلوا دیجئے۔ تو 2 یا 3 بار اس طرح کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے گھر کے اندر سے جادو کے اثرات جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں جادو کی کاٹ کے لیے اور جادو کے اثرات سے جان چھڑانے کے لیے، تو یہ چند طریقے میں نے آپ سے عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جادو اور جنات سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔